بخاری مسلم میں روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبائر الاشراک باللہ وحقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس، کہ بڑے بڑے گناہ یہ ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ بار بار ایک بات آتی ہے، آپ لوگوں نے تنگ نہیں ہونا ہے، کبھی مہمان ہوتے ہیں کبھی نئے ساتھی ہوتے ہیں، تو وہ بات ضروری کرنی پڑتی ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ میں نے آپ کو بار بار کہا کہ شرک میں دو باتیں آپ ذہن میں رکھ لیں۔ نمبر ایک، عبادت اللہ کے لیے، اور جب اسباب کے دروازے بند ہو جائے تو آپ نے وہاں اللہ سے مانگنا ہے، بابا سے بیٹا نہیں مانگنا ہے۔ شرک ہوگا تو پاک نبی کی شفاعت آپ کو نہیں ملے گی، شرک ہوگا تو پاک نبی کی شفاعت آپ کو نہیں ملے گی، بخاری شریف میں روایت ہے۔ تو ایک شرک میں یہ بات ہے، سجدہ اور طواف عبادت ہے تو قبر کے سامنے یہ شرک ہے، اور مانگنا اللہ سے ہے ڈائریکٹ، لیکن اسباب کے تحت پانی دے دو، ڈاکٹر صاحب میرا علاج کرو، یہ اسباب کے تحت یہ مانگنا جائز ہے۔ جب کہا جاتا ہے صرف اللہ سے مانگو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسباب اختیار کرو، لیکن جب اسباب کے دروازے بند ہو جائے وہ مانگنا اللہ سے ہے، غیر اللہ سے نہ مانگو۔ تو دوسرے لوگ کہتے ہیں بھائی غیر اللہ سے تم امی کو نہیں کہتے ہو پانی دے دو، تو آپ نے غیر اللہ سے مانگ لیا تو لہذا آپ مشرک ہو گئے، خود یہاں گڑبڑ کرتے ہیں۔ تو عبادت اللہ کے لیے، اور اسباب کے دروازے جب بند ہو جائے تو اللہ سے وہاں مانگنا ہے۔ دوسری جو بات شرک کے حوالے سے ہے، دور سے کسی کو آواز دینا کہ یا ابا بکر یا عمر یا عثمان یا علی میرا فلانا مسئلہ حل کر دے، تو مشکل کشا ہے، یا جب دوا ہے یا کشتی پار لگاتا ہے یا تو اولاد دیتا ہے۔ تو اس کا آسان جواب یہ ہے کہ جب ابو بکر عمر عثمان علی شیر خدا رضی اللہ عنہم، شیخ عبد القادر جیلانی یہ ہمارے بزرگ ہیں، جب یہ نہیں تھے تو پھر کون دیتا تھا؟ جب یہ بزرگ آ گئے تو اللہ کی چھٹی ہو گئی۔ یہ بات غلط ہے، بس آسانی سے اس کو سمجھو۔ شرک بڑا گناہ ہے، اور والدین کی نافرمانی یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ والدین کو اف تک نہ کہو، قل لعاصی الوالدین، والدین کے نافرمان کو کہو افعل ما شئت، جتنے نیک اعمال کرتے ہو کرو، فإن مصیرک الی النار، اگرچہ آپ نیک کے والدین آپ سے خفا ہیں، آپ کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تب جب والدین حق پر خفا ہو، ویسے والدین خفا ہے محبت میں، مثلا بیوی کی طرف آپ توجہ دیتے ہیں تو قدرتی ان کو غصہ آتا ہے، وہ کوئی بد دعا دے دیں یا کوئی بری بات کہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ قرآن میں ہے، ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک صالح ہو، والدین آپ سے خفا ہے اور آپ کی غلطی نہیں ہے تو پھر آپ گناہگار نہیں۔ والدین کی نافرمانی مت کرو۔ اس حوالے سے بار بار پھر بھی بات آئے گی کہ والدین کی فرمان برداری کے حوالے سے ان کو ماہانہ خرچہ دینا نہیں دیتے، ان کی چاپی کرنا، بدن دبانا، سر پیر، تین ان کے پاس بیٹھنا، بیوی بچوں کے پاس چلا جاتا ہے، والدین بوڑھے کو چھوڑ دیتے ہیں، بیٹھو والدین کے پاس، ان سے تھوڑی سی گپ شپ لگاؤ، دل لگی کرو، اس سے وہ خوش ہوتے ہیں تو دل کی حرکتیں تیز ہو جاتی ہیں، دماغ خوش ہو جاتا ہے تو ان میں طاقت آ جاتی ہے باتوں سے۔ والدین کی نافرمانی، وقتل النفس، کسی کو قتل کرنا حرام ہے، معمولی جھگڑوں پر 6 وجہ سے قتل کرنا جائے، والیمین الغموس، اور قتل کرنا بھی حکومت کا کام ہے، افراد کا کام نہیں ہے۔ جھوٹی قسم کھانا یہ بڑا گناہ ہے، خدائی قسم میں نے اس طرح کیا ہے، جھوٹ، قسمیں مت کہو جھوٹی، لعنت برستی ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ غلط، کبھی بھی جھوٹی قسم نہ کھاؤ، اور سچی قسم کھا سکتے ہو، جائز ہے، ہمارے پٹھان میں مشہور ہے، بلکہ آپ لوگوں میں مشہور ہے کہ قرآن نہ اچھائی کے لیے استعمال کرو اور نہ برائی کے لیے، یعنی غلط قرآن پر بھی ہاتھ نہ رکھو، نہیں رکھنا چاہیے، لیکن صحیح بھی نہ رکھو، یہ بات غلط ہے۔ اگر آپ کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہے، دوسرا آدمی مطمئن ہوتا ہے کہ آپ قرآن پر ہاتھ رکھو، تو آپ 100 قرآنوں پر ہاتھ رکھو، کوئی گناہ نہیں۔ یہ بات غلط ہے کہ بھائی
صحیح بھی قرآن نہیں اٹھانا چاہیے، اللہ کا عذاب آتا ہے، یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے۔ وقتل النفس والیمین الغموس، آگے ہے وشہادت الزور، ایک حدیث میں یمین الغموس نہیں ہے بلکہ جھوٹی قسم، یہ اس کا تذکرہ ہے کہ جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے کمرے سے باہر نکلے، عجیب بات سنو، یہ جو کمرہ امام کا نا اس کو کہتے ہیں محراب، قرآن و حدیث میں جو محراب ہے وہ یہ ہے، اگرچہ اب یہ مشہور ہو گیا، یہ حضور کے زمانے میں یہ محراب نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مینارہ اور محراب یہ عمر ابن عبدالعزیز نے اس کی ایجاد ہے، اور وہ تابعی تھے لہذا ان کی ایجاد قبول ہے، اس لیے کہ وہ تابعی تھے، صحابی تابعی تبع تابعی کی بات قبول ہے، تو یہ محراب نہیں ہے وہ ہے، لیکن ہم اس کو محراب اب کہتے ہیں۔ حضور اپنے کمرے سے نکلے اور فرمایا محراب حرف سے، اور امام شیطان سے اور نفس سے لڑتا ہے اور لوگوں کی تربیت کرتا ہے، اس لیے محراب کو محراب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو فرمایا لوگوں سنو کہ آج اللہ تعالیٰ نے جھوٹی گواہی شرک کے برابر کر دی، جو جھوٹی گواہی دے گا وہ ہے کہ اس نے اتنا بڑا گناہ کی جیسے شرک، اور آپ چلے جائیں عدالت میں ہر وقت تیار بیٹھے ہوتے ہیں جھوٹے گواہ، پیسے لیتے ہیں گواہی دیتے ہیں، ہوتے ہی نہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 7 بڑے بڑے گناہوں سے بچو۔ چلو اتنا کافی ہے، آئندہ درس میں یہ بیان کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔ اللہم صلی اللہ بارش کی بھی دعا فرمائیں، بہت سخت ضرورت ہے۔